کہ آئندہ وہ کنٹرول لائن پر کس قسم کی جارحیت کے قابل نہ رہے۔ 8 کشمیری اپنے زور بازو سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان صرف اخلاقی مدد پر فخر کر رہا ہے کہ ہم ان کی اخلاقی مدد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، اب اخلاقی مدد صرف کارآمد نہیں رہی، لہذا پاکستان کو کشمیر کی آزادی کے لیے میدان میں اترنا پڑے گا۔ مذاکرات کی بات ختم ہو چکی ہے۔ کشمیر جتنا پہلے آزاد ہوا، جہاد سے آزاد ہوا۔ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر مقبوضہ وادی کو چھڑانے کے لیے پاک آرمی کو فریضہ سونپا جائے تاکہ روزانہ وہاں پر جو لاشیں تڑپ رہے ہیں مسلم امہ کے خون کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 8 اس وقت سب سے زیادہ ظلم برما کی سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ میں فقہی ضابطے پیش نظر رکھتے ہوئے ان شیوخ الحدیث مفتیان کرام مجمع میں اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے اہل علم سب کی موجودگی میں شرعی فتویٰ صادر کر رہا ہوں کہ برما میں جس طرح بچوں کے کباب بنائے جا رہے ہیں، برما میں کعبہ سے مقدس خون جس طرح بہایا جا رہا ہے، برما میں مسلمانوں کے جس طرح معاذ اللہ ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ایسی حالت میں تمام مسلم ممالک پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور اس میں سب سے زیادہ حق اس اسلامی سٹیٹ کا، پاکستان کا ہے۔ اور پھر جہاد کے ضابطوں کے مطابق سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حکومت وقت پاک آرمی کو برما بھیجے اور وہاں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ لہذا شرعی تقاضوں کے مطابق حکومت وقت پاک فوج کو برما کی طرف روانہ کرے۔ یہ وہ شرعی صدا ہے جس کا تقاضا ہم سے قرآن بھی کر رہا ہے، سنت رسول اللہ علیہ وسلم بھی کر رہی ہے، اور چاروں فقہ کے ائمہ کی فقاہت کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ ایسی حالت میں فوجوں کا ہونا اور پھر بھی لاشیں تڑپتے رہنا، آخر یہ اتنے سالانہ بجٹ اور انتظامات یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اسلام کے وقار کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے خون کے تحفظ کے لیے ہیں۔ لہذا برما کو بچانے کے لیے، برما کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے پاکستان سر فہرست جہاد کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے، اور اس کی اولین شکل افواج پاکستان کو بھیجنا ہے۔ سیولین ان کے تابع ہو کر پھر آگے بڑھے، لیکن سب سے پہلے تاخیر نہ کی جائے اور فوری طور پر پاک فوج کا ایک بڑا حصہ جو وہاں جا کر کنٹرول کر سکے اس کو برما کی طرف روانہ کیا جائے۔ اور اگر اس کے خلاف اقوام متحدہ بولے تو اس پر پوری مسلم دنیا، یہود کی لونڈی اقوام متحدہ کو یہ باور کرائے کہ جب لاشیں تڑپے تو شیطانوں تم سو رہے تھے، اب جہاد کا وقت آیا تو تمہیں یونائیٹڈ نیشن کے ضابطے یاد آ گئے، لہذا ان کی کوئی بات نہ سنی جائے اور تمام مسلم امہ اپنے اپنے ممالک سے یونائیٹڈ آرمی تیار کرے برما کے لیے، تاکہ برما میں جو اسلام کی بیٹی آواز دے رہی ہے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی عظمت پر پہرا دیا جائے، اور ایک خدا کے بندے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے عشق کے متوالے وہاں جا کر بتوں کے پجاریوں کو وہ سبق سکھائیں کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ مسلم امہ سے چھیڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج کے اس اعلامیہ میں 10 نمبر پر اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ میلاد کی برکت ہے جو ہر چپے میں شامل ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ پاکستان بنا ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، لیکن جب یہ موسم آتا ہے انتظامیہ نخرے کرتی ہے کہ یہاں جلوس نہیں نکلے گا، یہاں محفل میلاد نہیں ہوگی، تو ہم اس اعلامیہ میں
اس بات کو واضح کر رہے ہیں، کسی شہر، قصبے یا دیہات میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد اور جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے پر ہم کوئی پابندی برداشت نہیں کریں گے۔ حکمرانوں کا باپ دادا بھی آ جائے، میلاد پر کوئی پابندی نہیں، اور میلاد کے جلسے کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس لیے ان کو مطلع کرو کہ فرض ہے حکومت کا کہ وہ سیکورٹی کا اہتمام کرے، اور فول پروف سیکورٹی محافل میلاد کو دی جائے۔ وہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے لیے کتنے اہتمام ہوتے ہیں محرم میں، اور جس ذات کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کے جلسے کے لیے کوئی اہتمام نہ ہو، یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے میں وارننگ دے رہا ہوں کہ کسی مقام پر بھی کسی شخص کو جو محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے اسے ہرگز تنگ نہ کیا جائے، اور سرکاری پرمیشن کے ساتھ جلسہ میلاد کو مشروط کرنا ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کی جو کمیٹیاں ہیں، میلاد کمیٹیاں، وہ انتظامیہ کو مطلع ضرور کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، اور اس کی سیکورٹی تمہارا ایک آئینی فریضہ ہے، ورنہ ہم ایسے بھی نہیں کہ وہ سیکورٹی دیں تو ہم جلسہ کریں۔ یہ عاشق موت منظور کر لیں گے مگر میلاد منانا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر حکومت سیکورٹی نہیں دیتی تو وہ سیکورٹی اپنی گھر رکھے، اور سیکورٹی کا کہہ کر جلسہ میلاد ملتوی کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میلاد کی محفل سجے گی گلی گلی، ہر طرف چرچا ہوگا، اور یہ دیوانے گستاخوں کو، فلمیں بنانے والوں کو یہ بتائیں گے کہ تم خاکے بنا کے، فلمیں بنا کے سمجھتے ہو کہ لوگ ان سے پیار چھوڑ جائیں گے۔ نہیں، ہر سال جب ربیع الاول شریف کا موسم آتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کوریج کرتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے شیطانوں کے پاس جب ڈاکومنٹری پہنچتی ہے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ اس سال تو کچھ کمی ہوگی، مگر یہ تو پہلے سے بھی زیادہ، کئی حصے زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یکم ربیع الاول شریف سے لے کر کم از کم 13 ربیع الاول شریف تک، ویسے تو پورے مہینے میں اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یکم سے 13 تک ضرور پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، اور سارا نظام بہتر طریقے سے بجلی کی وجہ سے چلایا جا سکے۔ درگاہ جی شاہ نورانی پر ہونے والے حملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت شہداء کے ورثاء اور زخمیوں کی مالی امداد کرے، اور اس ملک کو نام نہاد طالبان اور دہشت گرد داعش کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے، بلکہ اگر حکمران بنے ہوئے تو اپنا حق ادا کرے۔ ایک اسلامی سلطنت میں جو حکمران ہو، اس سے تو اس دیش کے جانوروں کی حفاظت کا بھی حساب ہوگا، اور یہاں انسانوں کے سر دھڑ اڑائے جا رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پر الکیان الصہیون، جو اسرائیل کا اصل نام ہے، اور پراپوگنڈے کی وجہ سے آج سب اس کو اسرائیلی کہتے ہیں، اور ہمیں بھی بات کرنے کے لیے یہی لفظ بولنا پڑے گا جو لوگ کہتے ہیں، لیکن اسرائیل ایک مقدس لفظ ہے، اور اس ولد الزنا سٹیٹ کا نام اصل الکیان الصہیون ہے۔ اس سلطنت میں جو ہے ہی حرام کی بیس پہ بنی ہوئی سلطنت، مسلم امہ کی آبادیوں کو گرا کر اب اس میں اذان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہم ان کی اس شرنگیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ویسے اسرائیل میں لگی ہوئی آگ ان کو بتا دے گی کہ اذان کو کیسے روکا جاتا ہے۔ اذان کی برکتیں سب کو سمجھنی چاہیے، اور یہاں کے وہ گماشتے جو ایک طرف اذان کے سپیکروں کی اجازت دیتے ہیں اور دوسری طرف سے روکتے ہیں، انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اذان کی آواز آئے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس واسطے ہر طرف اذان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور ہر طرف اس کی آواز آنی چاہیے۔ اور جو عرب کنٹریز ہیں اسرائیل کے ارد گرد، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اسرائیل پر اپنا دباؤ بڑھائیں، تاکہ وہاں آئینی طور پر جو پہلے جس طرح اذان دی جا رہی تھی
ویسے ہی اذان کا اہتمام کیا جائے۔ 14ویں نمبر پر نئے آرمی چیف کے تعین میں دیگر ترجیحات کے علاوہ سر فہرست ایمانی اور اعتقادی پہلو کو پیش نظر رکھا جائے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے۔ اس 20 لاکھ مسلمانوں کے خون پر بننے والی سلطنت کی فوج کی قیادت اگر کسی ایسے نام نہاد کو دی جائے کہ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو اس کی نحوست پورے ملک پہ پڑے گی، پوری فوج پہ پڑے گی۔ اس واسطے فوج کے قائد کے تعین کے لحاظ سے ایمانی اور اعتقادی جو جہات ہیں ان کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ اس اعلامیہ میں 3 اہم اعلانات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اصل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو میرا اہم اعلان ہے وہ میں اپنے مقالہ کے آخر میں پیش کروں گا۔ اس وقت 3 اہم اعلانات پیش کر رہا ہوں کہ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 4 جنوری کو آئندہ سال 4 جنوری کو پورے ملک میں یوم عشق رسول علیہ السلام منایا جائے گا، کہ 4 جنوری کا دن ہے جب ممتاز نے قرض اتارا تھا، اور ہم نے تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اسی سال سے ہر سال اس دن کو یوم عشق رسول علیہ السلام کے طور پر منایا ہے۔ ہر سال ریلیوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس سال انشاءاللہ 4 جنوری کو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے پورے ملک میں یہ دن یوم عشق رسول اللہ علیہ السلام کے طور پر منایا جائے گا۔ اور لاہور میں کس تاریخ کو 4 جنوری کو لاہور میں داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز سے 1 بجے دن تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ 4 جنوری کے دن کو یاد رکھنا اور ابھی سے اس کی تیاری کرنا۔ 4 جنوری کو داتا کی دہلیز سے عاشق نکلیں گے اور پنجاب اسمبلی تک آئیں گے اور ویسٹ کے شیطانوں کو بتائیں گے کہ تمہارا مردار مرا تھا، اس کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں، اور ہمارے غازی کے عزم کو سلام کرنے کتنے ہزاروں لوگ نکلے ہیں۔ دوسرا اعلان، انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اور حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے افراد کے زیر انتظام غازی صاحب کے پہلے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر لیاقت باغ راولپنڈی میں صبح 9 بجے انٹرنیشنل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہر عرس ہی بڑا برکت والا ہوتا ہے، مگر غازی کی عرس میں یوں آنا ہے جیسے غازی کے جنازے میں پہنچے تھے۔ تو کون سی تاریخ ہے؟ 1 مارچ اگلے سال 1 مارچ لیاقت باغ راولپنڈی میں حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں سب نے پہنچنا ہے اور اس کی ابھی سے تیاری شروع کر دینی ہے۔ تیسرا اعلان، جس کا مجھ سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اصرار کیا، کتنے مشائخ نے، کتنی تنظیمات نے، کتنے لوگوں نے جن کے دل سے بد عقیدگی نکلی تھی اور عقیدے کا نور آیا تھا۔ شاید آپ کو عقیدہ توحید سیمینار کا نام یاد ہو۔ عقیدہ توحید سیمینار اہل سنت کی وہ قوت ہے کہ جس سے نجد کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا رد ہوتا ہے
مگر وہ ضرورت نہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم جواب دیں